اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین رحمت کو یعنی اسلام کو بھیجا، اور اس دین رحمت کو، اس شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سراپا رحمت ہے۔ آپ جو تعلیم لے کر کے آئے، جو شریعت اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی، وہ پوری کی پوری مکمل طور پر جو ہے ساتھیوں پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے۔ لہٰذا اس جمعے کے خطبے میں ہم اور آپ چند باتیں سنیں گے، غور و فکر کریں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ پوری انسانیت میں غیر مسلمان بھی آتے ہیں۔ ابھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر، اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے لوگ کئی باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں۔ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری بھی ایک غلطی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کو محدود کر دیا ہے مسلمانوں تک، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں اور غیر مسلمانوں کے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہان کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ساتھیوں کہ ہم رحمت للعالمین کا تعارف کرائیں، بالخصوص اپنے غیر مسلمان بھائیوں کے بیچ میں، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں رحمت للعالمین کو، اسی لیے وہ مانتے نہیں۔ اور ہم مثالیں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مکہ کے جو مشرک تھے، جو غیر مسلمان تھے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے آپ سے نفرت کرتے تھے، لیکن جب آپ کو جان گئے تو آپ اپنی جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ ہماری مسجدوں میں جہاں پر خالص قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی درس ہو، سیرت کا اہتمام ہو، کیونکہ مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے سیرت پڑھیے، سیرت کی تعلیم لوگوں کو دیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں کو بتلائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے۔ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، آپ جن پرند سب کے لیے رحمت ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا لوگوں جب تم نماز کے لیے آؤ تو کچا پیاز اور لہسن کھا کر کے نہ آؤ۔ کچا پیاز حرام نہیں ہے، لیکن آپ نے منع کیا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو کچا پیاز کھا کر کے نہیں آؤ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں، حرام تو نہیں ہے پیاز؟ کہا پیاز حرام نہیں ہے، لیکن کچے پیاز کو کھانے سے جو منہ سے بو آئے گی اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہ پیاز حلال ہے، آپ نے ایک حلال چیز کو کہا کہ مسجد اگر نماز کے لیے آ رہے ہو مسجد میں اس کو کھا کر کے نہیں آنا، کیونکہ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، حلال ہے۔ پھر بتائیے آج کا ہمارا مسلمان بھائی سگریٹ، بیڑی، تمباکو، کھینی کھا کر کے مسجد کو آئے، اور گیٹ کے باہر ان حرام جو حرام ہے، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے، سب حرام ہے، ہر نشاور چیز حرام ہے اسلام کے ساتھ۔ تو جو حرام چیزیں ہیں آپ کھا کر کے اس کو مسجد میں آئے تو بغل والے جو ساتھی ہیں آپ کا مصلی ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ یہ بھی پتہ چلا ساتھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو تم گوشت کھاتے ہو، وہ جو اس کی ہڈی ہوتی ہے اس کی ہڈی سے استنجا مت کرو۔ کہا کیوں اللہ کے نبی؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ جنوں کی یعنی تمہارے بھائیوں کی غذا ہے، جو ہڈی آپ پھینک دیتے ہیں اس سے کبھی استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس ہڈی پر گوشت چڑھا دیتا ہے جو جن کی غذا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ہمارے یہاں جنوں کو لے کر کے بھی بہت ساری مختلف غلط فہمیاں ہیں ساتھ۔ کبھی اللہ نے چاہا تو اس پر بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ جنوں کی حقیقت کیا ہے۔
اور ان سے بچا کیسے جائے گا؟ مختصر میں آپ کو کہتا ہوں، کہیں بھی آپ داخل ہوں، کہیں پر بھی، روم میں، کمرے میں، دکان میں، مکان میں، کہیں بھی داخل ہوں، بسم اللہ اور سلام کہتے ہوئے داخل ہوں۔ ہال میں کبھی بھی پیشاب مت کریے، کچھ چیزوں سے بچیے، باقی اللہ نگہبان ہے۔ صبح شام کے اذکار کو پابندی سے پڑھیے، فجر اور عصر کے اذکار، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ کبھی اس پر ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ آپ نے دیکھا، آپ ایک جگہ گئے، ایک اونٹ آیا آپ کے پاس اور آ کر کے آپ کے قدموں میں آپ اپنے سر کو اونٹ نے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کا مالک کون ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس کے مالک کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، کیوں؟ کہا تم اس سے زیادہ کام لے۔ تو سوچئے جاہلیت کے دور میں جہاں پر انسانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لوگ انسانوں کو غلام بنا کر کے رکھتے تھے، اس دور جاہلیت میں رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے حقوق کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں جب تم ایک جانور کو ذبح کرو تو خیال رکھو چھری تیز ہو، جانور کے سامنے چھری کو تیز مت کرو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے قتل مت کرو۔ یہ کیا ہے؟ جانوروں کے حقوق ہے۔ کیوں؟ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر دیں۔ صحابہ ایک چڑیا یا کبوتر کچھ کہہ لیجیے، اس کے بچے کو صحابہ نے پکڑ لیا، آپس میں رکھ لیا۔ اس کی ماں آئی اپنے بچے کو نہ پا کر کے، وہ چڑیا، وہ جو کبوتر تھی، ماں بہت بے چین ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا کہ کبوتر کی اس پرندے کی حالت کو دیکھا، صحابہ سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول ہم نے اس کے بچے کو چھپا کے رکھ دیا ہے، ہم ذرا کیفیت دیکھنا چاہتے۔ آپ نے کہا نہیں، اس کو تکلیف مت دو، ایک پرندے کو آپ کہہ رہے ہیں تکلیف مت دو۔ سوچئے تو پھر انسانوں کو تکلیف دینے کی بات نبی کیسے کہیں گے؟ تو ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سب کے لیے ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو غیر مسلمانوں تک بھی پہنچائیے۔ مکہ میں جب آپ دعوت دے رہے تھے دین کی، کتنے قبیلے نبی کے خلاف تھے بتلائیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دین کی دعوت دے رہے، توحید کی دعوت دے رہے، کتنے قبیلے خلاف ہیں؟ 100 سے زائد قبیلے ایسے ہیں جو محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اللہ اکبر، سوچ رہے ہیں 100 سے زائد۔ کیا نبی نے اپنے مشن کو روکا؟ نہیں روکا، آپ نے اپنے اخلاق کو بلند رکھا۔ بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اخلاق کو بلند رکھتا ہے۔ ساتھ انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ قلم میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اونچے پیمانے پہ رکھا ہے، لہٰذا اخلاق کو بلند رکھتے ہوئے نبی کی تعلیمات کو ساتھیوں آگے کرتے چلے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول ہم ان غیر مسلمانوں سے بڑے پریشان ہو گئے، ان مشرکوں سے بڑا ہمیں ستا رہے ہیں یہ لوگ، آپ ان کے خلاف بد دعا کریں، دعا کریں ان کے خلاف۔ دیکھیے رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا، صحابی کیا کہہ رہے ہیں، ادعو علی المشرکین، اے نبی ان کے خلاف دعا کریے۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں، قال انی لم ابعث لعنہ، میں لعنت بنا کر کے بھیجنے والا نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو لعنت نہیں کرتا کسی پر، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، بلکہ میں تو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ کون لوگ؟ غیر مسلمانوں کے لیے آپ بول رہے ہیں، نہیں میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کروں۔ سوچیے آپ اس بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے رات میں تہجد میں اٹھ کر کے دعا کرتے تھے؟ کون لوگ تھے وہ؟ آپ اتنا کھڑے ہو کر کے تہجد میں ان کے لیے دعا کرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم پڑ جاتا۔ قرآن کہتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے آپ کو ہلاک آپ کر لیں گے اس رنج میں، اس غم میں کہ یہ غیر مسلمان، دیکھیں یہ غیر مسلمان ایمان نہیں لا رہے، کس کے لیے تڑپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان غیر مسلمان بھائیوں کے لیے تڑپ ہے صاحب۔ تو جو نبی رات بھر کھڑے ہو کر کے اپنے پیروں کو سجائے آپ کی ہدایت کے لیے دعا کرے، وہ آپ کا دشمن کیسا ہوگا؟ کس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں؟ غیر مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے ساتھیوں کہ ہم اپنے غیر مسلمان بھائیوں تک دین کی دعوت پہنچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچائے، اور ساتھ ساتھ تہجد میں کھڑے ہو کر کے ان کی ہدایت کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں۔ ایک داعی کا کام یہ ہوتا ہے، جب وہ کسی قوم میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے ساتھیوں وہ ان کی ہدایت کے لیے بھی ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، رات کے آخری پہر میں کھڑے ہو کر کے۔ یہ کام کرنا پڑے گا ساتھیوں۔ ہم عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ پر سب سے سخت دن کون سا تھا؟ نبی نے فرمایا عائشہ طائف والا دن تھا. جب میں طائف گیا تھا نا، لوگوں نے اتنا مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے جو جوتے تھے وہ خون سے ڈبڈبا گئے، اتنا مارا ہے. اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا، بخاری مسلم کے حدیث ہے، پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے رحمت للعالمین کے پاس، جس کو میں نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، جو پوری انسانیت کا بھلا چاہتا ہے، اچھا چاہتا ہے، اچھائی چاہتا ہے، ان کو آگ سے بچانا چاہتا ہے. یہ لوگ اسی کو تکلیف دیتے ہیں، اسی کو مارتے ہیں. ہم نے آپ نے کتنے پتھر کھائے ہیں دین کے حق، دین کی راہ میں. اللہ کے رسول آپ کو ان لوگوں نے تکلیف دی ہے، اگر آپ اجازت دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس پورے پہاڑ کو اٹھائیں. پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا وزنی ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر کے ہم ان پوری مشرکین قوم پر رکھ دیں، یہ مٹیاں میل ہو جائیں گے، چکنا چور ہو جائیں گے. یا کہیے تو ان دو پہاڑوں کو ہم ملا دیں کہ پوری قوم کو پیس دیا جائے گا. کیا فرمایا تھا نبی نے؟ جن لوگوں نے تکلیف دی ہے، کتنی رحمت، کتنا رحمت ہے آپ کے دل میں. آپ کہہ رہے نہیں، میں تو رحمت بنا کر کے بھی ڈرے ہوں. مجھے امید ہے کہ اگر یہ نہیں تو ان کے آنے والی جو نسل ہوگی وہ انشاءاللہ شرک سے بری ہوگی اور موحد ہوگی. اور یہی ہوا. فتح مکہ کے وقت زیادہ تر لوگ جو اسلام لانے والے تھے ساتھیوں، اس میں سے طائف کے لوگ بھی بہت کثیر تعداد میں تھے. کہ کس بات کی آپ کو تڑپ ہے، للک ہے کہ یہ ہمارے غیر مسلمان بھائی جو شرک اور بدعات میں اور کفر میں مبتلا ہے نا، اس سے توبہ کر لیں. ایک دائی کو بھی اس تڑپ ہونی چاہیے ساتھ کہ ہمارے بیچ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تعویذ، گنڈے، دھاگے، چھلا، کڑا سب پہن رہے ہیں. من علق تمیمۃ فقد اشرک. یہ مسند احمد کے حدیث، آپ نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. سوچئے، ان تک پہنچائیے باتوں کو پیار سے، احسن طریقے سے. ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ باتوں کو پہنچانا، ان کو شرک اس کے گڑھوں سے نکالنا ہمارا کام ہے. سوچیے، اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کے حدیث آپ نے فرمایا کہ ذمی کس کو کہتے ہیں؟ ذمے کہتے ہیں ایسے غیر مسلمان کو جو کسی مسلم کنٹری میں رہتا ہے اور وہ جزیہ پے کرتا ہے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کو ناحق قتل کر دیا، ذمی غیر مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کسی ذمی غیر مسلمان بھائی کو ناحق اگر قتل کر دے گا، آپ نے فرمایا ایسا مسلمان جنت میں تو جانا دور، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سن سکتا ہے، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے مصافحت پر سونگھی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. کس کی تعلیمات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. کس کے حق میں تعلیمات ہے؟ غیر مسلمان بھائیوں کے حق میں تعلیمات ہے. ایک یہودی عورت، آپ اس کے گھر گئے، اس نے بکرے کا گوشت لایا آپ کو کھلانے کے لیے، اور اس بکرے کے گوشت میں اس یہودی عورت نے زہر ملا دیا. کیوں؟ مار دینا چاہتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس بکرے کے گوشت کو کھا لیا. ایک نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یہاں پر ذرا ٹھہریے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت نے بکرے کا گوشت رکھا جس گوشت میں زہر تھا. آپ نے اس زہر آلود گوشت کو کھایا. پتا کیا چلا؟ رسول کو غیب کا علم نہیں ہے، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تو آپ کو پتا ہوتا اس بکرے کے گوشت میں کیا رکھا ہوا ہے؟ زہر ہے. اور کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر کے زہر کھائے تو کیا اس کو کہیں گے آپ خودکشی ہے؟ یہ کیا آپ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خودکشی کرنا چاہتے تھے؟ نہیں. سامنے زہر والا کھانا ہے، آپ کھا رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو پتا نہیں اس میں زہر ہے. کیوں؟ آپ عالم الغیب نہیں، آپ غیب نہیں جانتے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. قرآن کہتا ہے نبی کہیے آسمان میں اور زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اس لیے عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے ہیں، نہ اولیاء اللہ غیب جاننے والے ہیں، نہ ولی اللہ غیب جاننے والے، نہ کوئی غیب جاننے والا سوائے الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا.
اس گوشت زہر آلود گوشت کو آپ نے کھا لیا، بعد میں پتا چلا کہ اس میں زہر ملا ہوا تھا، اتنا سخت زہر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک آپ اس زہر کی سنگینی کو محسوس کرتے تھے۔ صحابہ نے اس یہودی عورت کو پکڑ کے لایا، صحابہ اس یہودی عورت کو پکڑ کے لائے، جرم ثابت ہوا، اس غیر مسلمان عورت نے جرم قبول کیا، ہاں میں نے اس گوشت میں زہر ملایا تھا، کیوں؟ میں آپ کو مار دینا چاہتی ہوں۔ دیکھیے مجرم، جرم ثابت، غیر مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ معاف کر دیا۔ صحابہ اس کو قتل کر دینا چاہتے تھے، آپ نے معاف کر دیا، کیوں؟ آپ رحمت اللہ، یہ ہمارے رحمت اللہ نہیں ہے۔ ایک یہودی کا بیٹا چھوٹا یہودی ہے، بیمار پڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو گئے، پتا چلا کہ غیر مسلم بھائیوں بہنوں کی عیادت کو بھی جانا چاہیے، ان کی دلجوئی کرنا چاہیے۔ آپ عیادت کو گئے، پوچھا اس کی تکلیف پوچھی، دیکھا کہ بچہ جو ہے اب تب میں ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ اس کی روح نکل جائے گی۔ دیکھیے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی فکر ہے؟ اس بچے کو آگ سے بچا لیا جائے، کیوں؟ اگر اسلام پہ نہیں مرا تو پھر جہنم میں جائے۔ نبی نے فرمایا بیٹے ایک اللہ کو مان لو اور مجھے نبی مان لو۔ اس بچے نے، اس یہودی کے بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو کونے میں بیٹھا ہوا تھا، باپ نے اشارہ کر کے کہا جو بھی ابو القاسم کہتے ہیں مان لو، سچ کہہ رہے ہیں۔ اس بچے نے مان لیا، اسلام لے آیا۔ نبی نے کہا اللہ اکبر، اللہ کا بڑا رحم و کرم ہے، اللہ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کس کے لیے تڑپ رہے ہیں آپ؟ غیر مسلمان کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی مظلوم پر ظلم کیا، مظلوم مسلمان ہو یا غیر مسلمان، آپ نے قید نہیں لگائی کہ مسلمان ہی مظلوم ہو، نہیں، آپ نے کہا جس نے کسی غیر مسلمان مظلوم یا مسلمان مظلوم جس پر ظلم کیا جائے اس کی بد دعا سے بچو، کیوں؟ اس کی مظلوم کی اور اللہ کے عرش کے بیچ میں اس کی دعا میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ یعنی اگر غیر مسلمان پر بھی آپ نے ظلم کیا ہے یا مسلمان پر ظلم کیا ہے اور اگر اس کے دل سے آہ نکلی ہے آپ کے خلاف ساتھیوں، تو اللہ اس آہ کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ کون؟ غیر مسلمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، نبی کے دو صحابی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن سہل اور مہیسہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، خیبر گئے، خیبر کے ایک باغ کے پاس پہنچے یہ دو صحابی، عبداللہ بن سہل اور مہیسہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور دونوں اپنے اپنے کام کے لیے جدا ہو گئے، چلے گئے، ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا۔ جب مہیسہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل کی لاش رکھی، اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہودیوں کی یہ سازش ہے، یہودیوں نے عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا نا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عبداللہ بن سہل کو وہیں دفنا دیا، مدینے واپس آئے۔ کون؟ مہیسہ ابن مسعود۔ عبداللہ بن سہل کے بھائی عبد الرحمن بن سہل کو پورا واقعہ بتلایا، سب نبی کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مسئلہ بیان کیا، اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہوا ہے، ان یہودیوں نے قتل کر دیا۔ یہودیوں کو بلایا گیا، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کس کو؟ عبداللہ بن سہل کے بھائی عبد الرحمن بن سہل کو اور مہیسہ ابن مسعود کو، ان کے دو بیٹوں کو، کہا تم میں کے 50 لوگ 50 لوگ مسلمان قسم کھا لو۔ کیا؟ کس بات کی؟ کہ یہ قتل یہودیوں نے کیا ہے، تب تمہیں دیت ملے گی، اس کو بلڈ منی کہتے ہیں۔ مسلمان دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کی صداقت کو دیکھیے، کہہ رہے اللہ کے رسول کیسے قسم کھا لی جب ہم نے قتل کو آنکھ سے دیکھا ہی نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا تب یہودیوں میں سے 50 آدمی قسم کھائیں گے، اگر انہوں نے قسم کھا لیا کہ ان کا آدمی نے قتل نہیں کیا ہے تو پھر یہ بچ جائیں گے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ تو جھوٹے لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں، جو انبیاء کو قتل کرنے میں سوچتے نہیں ہیں وہ جھوٹی قسم کھانے سے بچیں گے۔ نبی نے کہا انصاف کا تقاضا تو یہی ہے بھائی، تم نے دیکھا نہیں قتل ہوتے ہوئے، غیر مسلمان ہے، سوچئے ذرا۔ اور وہ بچ کے نکل گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عبداللہ بن سہل کے گھر والوں کو بلڈ منی یعنی دیت دیا۔ یہ ہے اشد بن قیس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرا ایک یہودی سے غیر مسلمان سے جھگڑا ہو گیا، زمین میری زمین کو تعلق کو لے کر، زمین میری۔ اس یہودی نے مطالبہ کر دیا کہ مجھے زمین دے دو، میری زمین ہے، ہمارے بیچ جھگڑا ہوا،
میں اس کو نبی کے پاس لے کر کے آیا، نبی کہہ رہے ہیں اشعد بن قیس کو رضی اللہ عنہ، گواہ لاؤ، گواہ پیش کرو. کہتے ہیں اللہ کا رسول میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. آپ نے یہودی کو کہا پھر قسم کھا لی یہ زمین تیری ہے. ان کے لیے کیا ہے غیر مسلمانوں کا؟ دیکھیے ایک مسلمان کی زمین ہے ساتھ، مسلمان کی زمین ہے، لیکن انصاف اور عدل کا پیمانہ دیکھیے. نبی اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں گواہ لا، گواہ نہیں اللہ کا رسول، تو قسم کھائے گا وہ. اس نے قسم کھائی، زمین اس کو مل گئی ساتھ. آج دیکھیے کیا ہوتا ہے، ناانصافی کا تقاضا دیکھیے. مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے دکانوں کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے. یہ ناانصافی کا تقاضا دیکھیے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچئے 10 ملکوں کے بادشاہ ہیں. کتنے ملکوں کے بادشاہ ہیں؟ 10. یہاں کوئی ایک گھر کا حاکم بن جائے، ذمہ دار بن جائے، پریشان ہو جاتا ہے. اتنے کام ہے، فرصت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 10 ملکوں کا بادشاہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. آپ نے دیکھا رات میں جب آپ گشت کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک بوڑھے آدمی کو جو گھروں گھر جا کر کے بھیک مانگ رہا ہے. بڑے تعجب ہو گئے. آپ گئے، آپ نے روکا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ایک یہودی ہوں، اہل کتاب میں سے. کہا تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ حضرت عمر کو اس نے کہا اس لیے کیونکہ میں ایک مسلمان کنٹری میں رہتا ہوں اور مجھے جزیہ دینا پڑتا ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کام نہیں کر سکتا ہوں، میرے خود کے اخراجات ہیں، لہٰذا مجھے اپنے اخراجات کو پورا کرنا ہے اور جزیہ بھی دینا ہے، لہٰذا میں بھیک مانگتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمر لرز گئے، اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے کر کے گئے. مسلم حکمران، سوچئے مسلم حکمران. آج ہمارے یہاں ہمارے غیر مسلمان چند بھائی ہیں، صاف کہہ دیتے ہیں ہم کسی مسلمان کا کام نہیں کریں گے، لیکن یہ ایک مسلم حکمران ہے. لے کے گیا اپنے گھر، اس یہودی کی ضیافت کی، اپنے خازن کو بلایا اور کہا ان کو پیسے دو، اور اعلان کیا، اور یہ ایسا اعلان کیا جو قیامت کی در و دیوار تک لکھ دی جائے گی. کہا ہم نے ان یہودی بوڑھوں کے ساتھ، بلکہ ہم ان تمام بوڑھوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عمر کہہ رہے رضی اللہ عنہ. ہم نے انصاف نہیں کیا ہے ساتھیوں. کہا آج کے بعد سے لکھو کسی بھی اہل کتاب میں سے، غیر مسلمان میں سے جو بوڑھا ہوگا اس پر جزیہ لاگو نہیں ہے. اللہ اکبر. ہٹا دیا جزیہ کو، ہٹا دیا. کس کے لیے؟ غیر مسلمان کے لیے. کیوں؟ یہ نبی کی تعلیمات کی ساتھیوں صحابہ تک پہنچی. کون بھولے گا حضرت علی کے اس انصاف کے تقاضے کو جو قاضی شرح کے ذریعے ہوا. حضرت علی خود خلیفہ ہیں، خلیفہ مسلمانوں کے. ایک یہودی نے ان کی زرہ چرا لی. حضرت علی نے کہا یہ زرہ میری ہے. اس یہودی نے کہا نہیں میری ہے. کیس کورٹ میں گیا، حکومت مسلمانوں کی، حاکم مسلمان، جج مسلمان، قاضی شرح جج ہے. ایک کٹگرے میں امیر المؤمنین ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، دوسرے کٹگرے میں یہودی ہے. سوچیے انصاف کا یہ پیمانہ کوئی لا کے رکھے دکھائے جو اسلام نے پیش کیا ہے. سر قاضی شرح نے کہا علی گواہ لاؤ کہ یہ زرہ تمہاری ہے. حضرت علی نے کہا میرے گواہ میرے بیٹے ہیں حسنین کریمین، حسن اور حسین. اللہ اکبر. دیکھو قاضی شرح کی ہمت دیکھو. آج کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ آج کیا ہوتا ہے؟ آج سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یہ مسلمانوں کی امانت داری ہے ساتھیوں، جو قیامت تک کوئی آدمی مٹا نہیں سکتا اور بھلا نہیں سکتا ہے اگر وہ دیانت دار ہے تو. ساتھیوں آپ کہہ رہا ہے، خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے بیٹے میرے گواہ ہے. قاضی شرح کی ہمت دیکھو، کہتا ہے امیر المومنین with all due respect، باپ کے لیے بیٹوں کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور کوئی گواہ لاؤ. علی کہتے ہیں میرے پاس تو اور کوئی گواہ نہیں. یہ یہودی دوسرے کٹگرے میں کھڑا ہو کر کے انصاف کے اس تقاضے کو کہ شاید اس دن آسمان بھی لرز گیا ہو دیکھ کر کے حیران پریشان ہے. جج ان کا، خلیفہ ان کا، زرہ اس کی ہے، اور قاضی شرح کیا کہتا ہے؟ گواہ لا. گواہ نہیں ہے علی کے پاس. کہا نہیں ہے تو پھر یہ حق، یہ زرہ یہودی کو جائے گی. اللہ، وہ یہودی دیکھ رہا ہے، کہتا ہے قاضی شرح سنو. کہا اللہ کی قسم جب تک ایسے مسلمان اس دھرتی پہ باقی رہیں گے، اس طرح کا عدل و انصاف باقی رہے گا، اس دھرتی اور آسمان کی بقا باقی رہے گی. کہتا ہے میں جھوٹا ہوں،
تمہارے خلیفہ ہمارے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی سچے ہیں، اور کہتا ہے کہ اسلام کی دیانتداری عدل و انصاف دے کر کے جو ایک غیر مسلمان کے ساتھ ہوا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کہ اسلام سے بڑا اچھا دین کوئی نہیں، اور میں کہتا ہوں اقرار کرنے پر مجبور ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اسلام قبول کر لیا۔ کون تھے یہ؟ غیر مسلمان کے ساتھ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1808، 80 غیر مسلمان، 80 غیر مسلمان اپنے اسلحہ کے ساتھ، اسلحہ کہتے ہیں ہتھیار کو، ہتھیار کے ساتھ نکلے کہ نبی اور صحابہ کو وہ قتل کر ڈالیں گے، لیکن نبی کے صحابہ نے ان 80 غیر مسلمانوں کو پکڑ لیا، مجرم ہے، نبی کے سامنے لائے گئے، مجرم۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں قانون ہے، پتہ کیا قانون ہے؟ قانون ہے انوسینٹ انٹل پروون گلٹی۔ سمجھے مطلب آپ؟ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی مطلب آپ نردوش ہیں جب تک آپ پر جرم ثابت نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کے لیے فلپ کر دیا گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے گلٹی انٹل پروون انوسینٹ، مجرم جب تک نردوش ثابت نہ ہو۔ لوگوں کے 20 سال چلے گئے زندگیوں کے، 25 سال لوگوں کی زندگی چلے گئے، 25 سال کے بعد لوگ رہا ہوتے۔ کتنے لوگ ہمارے بھائی آج جیلوں میں بند ہیں، مسلمان یا غیر مسلمان، بالخصوص مسلمان ساتھی، بالخصوص۔ ناانصافی کا تقاضا ہے سر، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم عطا فرمائے، ان کی رہائی کا اللہ تعالیٰ بندوبست کروا دے سر۔ تکلیف ہوتی ہے ساتھی، بھائی ہے ہمارے، لیکن یہ عدل نہیں، انصاف نہیں۔ کوئی غلط ہے پکڑو اس کو، کوئی غلط ہے تو مرو، مرنے سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو۔ کل قیامت دن جواب دینا ہے، اللہ کی عدالت ہوگی، سخت عدالت ہوگی ساتھ، اس دن کوئی نہیں بچے گا۔ مالک یوم الدین، اس دن کا مالک اللہ ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ ڈرو، ڈر جاؤ اس دن سے ساتھ، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ڈر جاؤ۔ نہ حق کھانے سے ڈرو، نہ حق مال کھانے سے ڈرو، کسی کا حق مارنے سے ڈرو، کسی کو غلط مجرم بنانے سے ڈرو ساتھیوں، ڈر جاؤ۔ کسی کی غیبت چغلی کرنے سے ڈرو، کیوں؟ رب کے سامنے جواب دینا ہے میرے بھائیو، جواب دینا ہے، معمولی بات نہیں اللہ کے سامنے جواب دینا۔ بعض اسلاف کہا کرتے تھے اگر اللہ پوچھ لے کسی بات پر، تو نے ایسا کیوں کیا، اللہ ایسا پوچھ لے بس، تو نے ایسا کیا کیوں؟ کہتے تھے ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کو کون جواب دے گا؟ کون اللہ کو منوا سکے گا؟ کون اللہ کے سامنے اپنی صفائی دے سکے گا؟ ذرا سوچو۔ ڈرو اللہ سے، مرنا ہے، سب نے مرنا ہے ساتھیوں، سب نے مرنا، جو آیا ہے دھرتی پر مرے گا، اور مرے گا تو پھر حساب دینا ہے ساتھیوں۔ ڈرو، اس بات سے ڈرو، حق ماننے سے ڈرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قاضی شرح کو دیکھیں، انصاف دیکھیں، اس 80 غیر مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعزت رہا کر دیا۔ کیوں؟ آپ رحمت للعالمین نے کہا جانے دو ان کو، جانے دو ان کو۔ اللہ کون ہے ایسا؟ حنین کے موقع پر 600 قیدیوں کو، 600 معمولی نہیں ہے، 600 قیدیوں کو، غیر مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے بغیر کوئی پیسہ مال دولت کچھ بھی لیے ہوئے ان کو رہا کر دیا۔ اور بڑی عجیب بات لکھی ہے ساتھیوں، قاضی محمد نے لکھا انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی میں، اور بالخصوص وہ مدنی زندگی میں، 13 سال والی زندگی میں 6564، یاد رکھیے گا 6564 6564 6564 غیر مسلمان قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حراست میں آئے۔ 6564 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، آپ نے 6374 قیدیوں کو بنا کچھ لیے دیے رہا کر دیا۔ آج ہے ایسا کوئی ایسا لا کر کے دکھلائے، کوئی ایسا بتلا کر کے دکھلائے؟ بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں، آئی لو محمد، ہر جگہ بینر دیکھا ہم نے، الحمدللہ اچھی بات ہے، ہر کے اسٹیٹس میں دیکھا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بات بینر اور اسٹیٹس تک نہ رہے، نہیں، اچھی بات ہے، آپ لگاؤ بینر، آپ لگاؤ اسٹیٹس، ٹھیک،
ساتھ ہوں آپ کے, محدود مت کرو وہاں تک. دنیا کو دکھاؤ کہ تم سچے متبع ہو, دنیا کو دکھاؤ واقعتاً وی لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واقعتاً. اور وہ کیسا دکھاؤ گے؟ نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے. ساتھی, نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی دراصل ساتھیوں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہے. نبی کی سنتوں کو اپناؤ اپنی زندگی میں, اور نبی جیسا بن کے دکھاؤ, نبی کی تعلیمات پر عمل کرو. تب قیامت کے دن کہو گے محمد رسول اللہ کو دیکھ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم آئی لو یو, تب کہو گے ان کو دیکھ کر کے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تب کہو گے. ورنہ سوشل میڈیا پہ 2 بجے 3 بجے یہ لگا کر کے فجر کی نماز ہم چھوڑ دیں تو وی ڈونٹ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معاف کریے گا نا, 3 بجے آپ اسٹیٹس لگائے فجر چھوڑ دیں, نہیں. آج کتنے لوگوں نے فجر پڑھی؟ اپنے دل سے پوچھیے گا گھر پہ جا کر کے. کل کتنے لوگ فجر پڑھیں گے؟ اور اپنی زندگی تک کتنے لوگ فجر پڑھیں گے؟ جو لوگ فجر میں آتے ہیں ساتھیوں, حقیقی محبت کرنے والے, قیامت کے دن واقعی میں نبی کو کھڑا ہو کر کے دیکھ کے کہنے والے علی محمد, وہی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تک ہمیں زندہ رکھے, عقیدہ توحید پر زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے.